یہ واقعہ ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کی، جہاں ہری بھری کھیتیاں، ٹھنڈی ہوائیں اور میٹھے پانی کے چشمے تھے۔ گاؤں کے لوگ بہت محنتی تھے۔ صبح سویرے اٹھ کر کھیتوں میں کام کرتے، جانوروں کو چراتے اور شام کو اپنے گھروں کو لوٹتے۔ سب ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی تھے۔ ایسے ہی ایک بزرگ تھے، حاجی عبداللہ۔ وہ گاؤں کے سب سے معزز اور نیک انسان سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے کئی بار حج کیا تھا، اس لیے سب انہیں پیار اور عزت سے حاجی صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ حاجی صاحب کا چہرہ ہمیشہ دعا اور سکون سے چمکتا رہتا تھا۔ وہ ہر نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو دین کی باتیں سمجھاتے، انہیں سچ بولنے، امانت دار بننے اور غریبوں کی مدد کرنے کی تلقین کرتے۔ ایک دن حاجی صاحب نے گاؤں کے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور کہا، بیٹا، اللہ تعالی ہم پر بہت بڑا احسان فرما رہا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بڑا مدرسہ بننے جا رہا ہے، جہاں ہمارے بچے دین کی تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ یہ سن کر سب بہت خوش ہوئے، لیکن حاجی صاحب نے ایک بات اور کہی، اس مدرسے کی تعمیر کے لیے ہمیں بہت سے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس کام میں حصہ ڈالیں۔ جو جتنا دے سکتا ہے دے، اللہ کے ہاں نیت کا اجر ہے۔ سب نے تالیاں بجا کر اس بات کو منظور کیا۔ اگلے ہی دن سے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق چندہ دینے لگا۔ کسی نے 10 روپے دیے، کسی نے 50 تو کسی نے 100۔ ایک ہفتے بعد حاجی صاحب کے پاس ایک چھوٹا سا خزانہ جمع ہو گیا۔ انہوں نے اسے ایک مضبوط لکڑی کے صندوق میں رکھا اور چابی اپنے پاس محفوظ کر لی۔ لیکن حاجی صاحب کے دل میں ایک خیال آیا۔ وہ سوچنے لگا، کیا واقعی یہ سب لوگ ایماندار ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پیسے کا لالچ آئے تو ان کی نیکی اور امانت داری کا امتحان خراب ہو جائے؟ یہ سوچ کر انہوں نے اللہ سے ہدایت مانگی اور ایک منصوبہ بنایا۔ اگلے دن جب سب لوگ صبح کی نماز کے بعد مسجد سے نکل رہے تھے، حاجی صاحب نے ایک زوردار آہ بھری اور کہا، افسوس، کتنی محنت سے ہم نے چندہ جمع کیا تھا، لیکن معلوم نہیں وہ صندوقچی کہاں گم ہو گئی۔ یہ سنتے ہی سب کے چہرے فکر سے بھر گئے۔ سب نے مل کر مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجھا دی، لیکن وہ صندوقچی کہیں نہیں ملی۔ حاجی صاحب بظاہر بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، شاید کوئی غلطی سے اسے اٹھا کر لے گیا ہو، امید ہے کل تک کوئی نہ کوئی واپس لے آئے گا۔ لیکن حاجی صاحب نے دراصل وہ صندوقچی مسجد کے ایک کونے میں ایک پرانے قالین کے نیچے چھپا دی تھی۔ اس میں انہوں نے ایک اور چیز بھی شامل کر دی تھی، ایک چمکدار بہت پرانا سونے کا سکہ۔ اس سونے کے سکے کی اپنی ایک کہانی تھی۔ یہ حاجی صاحب کے دادا کی میراث میں سے تھا، اور حاجی صاحب اسے اپنی نیک نصیبی کی علامت سمجھتے تھے۔ اسے وہ صندوق میں اس لیے رکھ رہے تھے تاکہ جو بھی اس صندوق کو پائے گا، اس کے دل کا حال اس سونے کے سکے کے ساتھ اس کے سلوک سے ظاہر ہو جائے گا۔ رات ہوئی، پورا گاؤں سو چکا تھا، صرف ایک شخص جاگ رہا تھا، نعمان۔ نعمان ایک نوجوان تھا، غریب ضرور تھا لیکن بہت محنتی۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، لکڑیاں کاٹتا اور شہر جا کر بیچتا۔ اس کی کمائی سے بمشکل اس کے ماں باپ کا گزارا ہوتا تھا۔ وہ مدرسے کے لیے چندہ بھی نہ دے سکا تھا، جس کا اسے دل ہی دل میں بہت دکھ تھا۔ نعمان سوچ رہا تھا، کاش میں بھی اس نیک کام میں حصہ ڈال سکتا۔ اگر میں وہ گمشدہ صندوق چھپا لیتا تو کیسا اچھا ہوتا۔ اتنے میں اس کی نظر مسجد کی کھڑکی پر پڑی۔ اسے ایک چیز چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ تجسس میں وہ اٹھا اور آہستہ سے مسجد میں داخل ہوا۔ وہ چمک پرانے قالین کے نیچے سے آ رہی تھی۔ اس نے قالین ہٹایا تو اس کی نظر صندوقچی پر پڑی۔ نعمان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے صندوقچی اٹھائی اور گھر کی طرف دوڑا۔ گھر پہنچ کر اس نے صندوق کا ڈھنکا کھولا۔ اندر کاغذ کے لفافوں میں بندے روپے اور اس کے علاوہ ایک چمکدار سونے کا سکہ تھا۔ نعمان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے کبھی سونے کا سکہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا، اگر میں یہ سونے کا سکہ اپنے پاس رکھ لوں تو کیا ہوا؟ اس سے تو میں اپنے ماں باپ کے لیے ایک اچھا سا گھر بنا سکتا ہوں، ان کی بیماری کا علاج کرا سکتا ہوں،
آخر یہ تو میں نے پایا ہے، یہ میری قسمت ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کے دل پر ایک ٹھنڈک سی اتر آئی۔ اسے حاجی صاحب کی باتیں یاد آئی۔ اسے یاد آیا کہ حاجی صاحب کہا کرتے تھے، بیٹا، حرام کی کمائی سے بننے والا گھر بھی حرام ہوتا ہے۔ وہ گھر میں برکت نہیں بلکہ مصیبت لے کر آتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت اس کے ذہن میں آئی جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے حوالے کرو۔ نعمان نے سوچا، یہ صندوقچی تو مدرسے کے لیے ہے، یہ ایک امانت ہے، اگر میں اس میں سے ایک سکہ بھی اپنے پاس رکھوں گا تو وہ خیانت ہوگی۔ اللہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے فوراً صندوقچی بند کی اور اپنی ماں کو جگا کر سارا ماجرا سنایا۔ اس کی ماں ایک نیک دل عورت تھی۔ اس نے کہا، بیٹا، سچی دولت تو آخرت کی دولت ہے۔ اس سونے کے سکے سے بہتر ہے کہ ہم فاقے کر کے گزارا کریں لیکن اللہ کی ناراضگی نہ مول لیں۔ نعمان نے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہتی ہے اماں جان، میں ابھی یہ صندوقچی حاجی صاحب کے پاس لے جاتا ہوں۔ اتنی رات گئے۔ نعمان صندوقچی لے کر حاجی صاحب کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ حاجی صاحب باہر آئے۔ نعمان نے صندوقچی ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، حاجی صاحب، میں نے یہ مسجد میں سے پائی ہے، براہ کرم دیکھیے کہ سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں۔ حاجی صاحب نے صندوق کھولی اور اندر جھانکا۔ سونے کا سکہ وہی تھا۔ ان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ انہوں نے نعمان کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا، تم نے آج میرا ایمان بڑھا دیا، تم نے ایک بہت بڑے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ نعمان حیران تھا۔ حاجی صاحب نے اسے سارا معاملہ سمجھایا کہ یہ سب ایک امتحان تھا۔ حاجی صاحب نے کہا، نعمان، تمہاری ایمانداری نے ثابت کر دیا کہ سچائی ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ تم نے سونے کے سکے کو ترجیح نہ دی بلکہ امانت کو اس کے حقدار تک پہنچانا ہی سب سے بڑا کام سمجھا۔ حاجی صاحب نے اگلے دن پورے گاؤں کو دوبارہ مسجد میں جمع کیا اور نعمان کی ایمانداری کی ساری کہانی سنائی۔ سب نے نعمان کی بہت تعریف کی۔ حاجی صاحب نے اعلان کیا، اس مدرسے کی تعمیر کی نگرانی کی ذمہ داری اب میں نعمان کو دیتا ہوں، کیونکہ جو شخص ایک سونے کے سکے کے بدلے اپنی آخرت نہیں بیچ سکتا، وہی اس کام کی ایمانداری سے نگرانی کر سکتا ہے۔ یہ سن کر سب نے تالیاں بجائی۔ نعمان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے یہ ذمہ داری خوشی سے قبول کر لی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ گاؤں میں ایک اور شخص تھا، رافع۔ وہ نعمان کا ہم عمر تھا لیکن اس کا دل لالچ سے بھرا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ آسان طریقے سے امیر بننے کے خواب دیکھتا تھا۔ جب اس نے نعمان کی تعریف سنی تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ سوچنے لگا، اگر میں وہ صندوق چھپا لیتا تو میں ضرور اس سونے کے سکے کو اپنے پاس رکھ لیتا۔ نعمان تو بہت بے وقوف ہے جس نے ایسی دولت ہاتھ سے جانے دی۔ رافع نے ایک شیطانی خیال سوچا۔ اس نے گاؤں کے کچھ اور لالچی نوجوانوں کو ملایا اور ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے کہا، دیکھو، مدرسے کے لیے بہت سارا چندہ جمع ہو چکا ہے، اگر ہم وہ صندوقچی چرا لے تو ہم سب امیر ہو سکتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں رافع اور اس کے ساتھی مسجد میں گھسے۔ انہوں نے وہ صندوقچی ڈھونڈ نکالی جو حاجی صاحب نے اب محفوظ جگہ پر رکھی تھی۔ وہ اسے لے کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ جنگل میں ایک خالی جگہ پر انہوں نے صندوق کھولا۔ روپے اور سونے کے سکے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ رافع نے سونے کا سکہ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، یہ سکہ میرا ہے کیونکہ منصوبہ میرا تھا، تم لوگ باقی روپے آپس میں بانٹ لو۔ اس پر اس کے ساتھیوں نے اعتراض کیا۔ جھگڑا بڑھتا گیا اور بات ہاتھا پائی پر آ گئی۔ اتنے میں جنگل سے گزرنے والے کچھ راہگیروں نے انہیں دیکھ لیا۔ شور سن کر گاؤں کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ رافع اور اس کے ساتھی پکڑے گئے اور صندوقچی ان سے واپس لے لی گئی۔ حاجی صاحب کے سامنے رافع اور اس کے ساتھیوں کو لایا گیا۔ ان کے چہرے شرم سے جھکے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب نے انہیں ڈانٹا نہیں بلکہ پیار سے سمجھایا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تم نے دیکھ لیا کہ لالچ اور حرام کی کمائی کس طرح انسان کو ذلیل خوار کرتی ہے۔ تم چوری کر کے بھاگے لیکن پکڑے گئے۔ تمہارے درمیان جھگڑا ہوا۔ کیا یہ پیسہ تمہارے لیے برکت لے کر آیا؟ نہیں، یہ تو تمہارے لیے مصیبت بنا۔ حاجی صاحب نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے،
اور جو کوئی خطا یا گناہ کرے پھر اسے کسی بے گناہ پر توپ دے تو اس نے بہتان اور کل گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ رافع نے روتے ہوئے معافی مانگی۔ اس نے کہا، حاجی صاحب، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میں نے لالچ میں آ کر یہ حرکت کی، میں توبہ کرتا ہوں۔ حاجی صاحب نے مسکرا کر کہا، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اب تم بھی نعمان کی طرح ایماندار بننے کی کوشش کرو۔ اس واقعے کے بعد گاؤں میں ایک عجیب تبدیلی آئی۔ رافع نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور محنت مزدوری کرنے لگا۔ وہ نعمان کا اچھا دوست بن گیا، دونوں مل کر مدرسے کی تعمیر میں حصہ لینے لگے۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب مدرسہ تعمیر ہو کر تیار ہو گیا۔ اس کا افتتاح بہت دھوم دھام سے ہوا۔ گاؤں کے تمام بچے بڑے اس میں داخل ہوئے۔ حاجی صاحب نے افتتاحی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا، اے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ مدرسہ صرف اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بنا، یہ ہماری اجتماعی نیک نیتی، ایمانداری اور اللہ پر بھروسے سے بنا ہے۔ اس کی بنیاد نعمان جیسے ایماندار نوجوان کے صدقے پر رکھی گئی ہے۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا، جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، ایماندار اور سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں ہمیشہ سچائی اور امانت داری کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ مدرسے کی تعمیر کے بعد گاؤں میں ایک نئی روح پونک دی گئی۔ بچے دینی تعلیم حاصل کرنے لگے، بڑے بھی نمازوں کی پابندی کرنے لگے۔ گاؤں میں برکت ہی برکت ہو گئی، کھیتوں میں اچھی فصل ہونے لگی، لوگوں کے کاروبار پھولنے لگے۔ نعمان کی ایمانداری کی کہانی ایک مثال بن گئی۔ جب بھی کسی بچے کو سچائی کی تلقین کی جاتی تو اسے نعمان کی کہانی سنائی جاتی۔ حاجی صاحب ایک دن نعمان کو اپنے پاس بلا کر بولے، بیٹا، تمہاری ایمانداری نے نہ صرف ایک مدرسہ تعمیر کیا بلکہ اس نے پورے گاؤں کے دلوں میں ایمان کی روشنی روشن کر دی۔ تمہیں معلوم ہے وہ سونے کا سکہ جسے تم نے چھوڑ دیا تھا، در حقیقت وہ تمہارے لیے ہی تھا۔ یہ کہہ کر حاجی صاحب نے وہی سونے کا سکہ نکالا اور نعمان کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، یہ لو، یہ تمہاری ایمانداری کا انعام ہے۔ نعمان نے مسکراتے ہوئے سکہ واپس کرتے ہوئے کہا، حاجی صاحب، آپ کا شکریہ، لیکن میرے نزدیک اس سونے کے سکے سے بڑھ کر انعام و عزت اور برکت ہے جو میرے اور میرے گھر والوں پر نازل ہوئی۔ آپ اس سکے کو مدرسے کے فنڈ میں شامل کر دیجئے تاکہ یہاں پڑھنے والے غریب بچوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکے۔ نعمان کی یہ بات سن کر حاجی صاحب کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہہ نکلی۔ انہوں نے نعمان کو دوبارہ گلے لگا لیا اور دعا دی، اے اللہ، تو نعمان جیسے نیک بندوں سے اس دنیا کو آباد رکھ۔